بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حسیب جمالی صاحب صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جناب حسیب جمالی، جناب منیر ملک صاحب، جناب عابد زبیری صاحب، علی احمد کور صاحب، اور سندھ ہائی کورٹ بار اور کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج ایک ابتدائی کنونشن کال کیا ہے پاکستان میں 26 اور 27 جنوری کے خلاف، ملک میں رول آف لا قائم کرنے کے لیے. اور اس حوالے سے ہم اس چیز کو ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس کے بعد سکسیسو کنونشنز ہوں گے انشاءاللہ لاہور میں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پشاور میں، اور سارے پاکستان میں ہم ایک فضا پیدا کریں گے جو بتائے گی کہ ہمیں کسی شکل میں کوئی ڈکٹیٹرشپ قبول نہیں ہے. اس وقت آپ کے سامنے کئی صاحبان نے بات کی ہی ایلیٹ. اس ملک میں ایلیٹ کون سی ایلیٹ ہے جس کے لیے ہر قانون بنایا جاتا ہے، آئین توڑا جاتا ہے، آئین مسخ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر وہ اچھا قدم جو کبھی لیا جاتا ہے اس کو انڈو کیا جاتا ہے. یہ وہی ایلیٹ ہے جن کی ایک پارٹی نے 1973 میں آئین بنایا جو کہ ایک اچھا آئین تھا اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا. اب اسی پارٹی کے سکسیسر نے اس آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. یہ کون وہاں پر چیئرمین سینیٹ بن کے بیٹھا ہوا جس نے 1973 کا آئین اور کسی حد تک آئین کی ریسٹوریشن جو کہ 2010 میں 18ویں ترمیم سے ہوئی ہے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ہمیں یہ تکلیف ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے اس نے مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. جی بھئی رو رہے ہو تم؟ بھئی تم جب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو تم اپنی کرتوتوں سے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. 2012 میں تم نے کنٹیمپٹ کی تھی، اور اگر تمہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے تو اس کا رونا آج کیوں رو رہے ہو؟ دوسرے صاحب جس نے کہا کہ ہمیں ساتھ ظلم ہوا ہے کہ مجھے ایک اور سپریم کورٹ کے بینچ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. تو یہ بات ہم نے ان سے کہی کہ بھائی آپ کو اگر کسی فیصلے سے مسئلہ ہے، آپ کو موصوف ایز پرائم منسٹر سے فارغ کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدلیہ کو فارغ کر دو، بطور انسٹیٹیوشن کے ڈسٹرائے کرو. یہ تم بدلہ لینا چاہتے ہو؟ یہ در حقیقت اتنی چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں جو ادارے برباد کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اپنے ذاتی جو ہیں وہ بدلے نکالتے ہیں. اس سے زیادہ بڑھ کے اور برائی کیا اس ملک میں ہو سکتی ہے جہاں پر لوگوں کو عوام کا، ملک کا مفاد نہیں بلکہ صرف اپنے مفادات کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. وہ ایلیٹ کون ہے؟ وہ ایلیٹ کا پہلا فیکٹر اس ملک کے جرنیل ہیں جو 75 سال سے اس ملک کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو بنانے والے جرنیل تھے یا وکلا تھے؟ آپ بتائیے. وکلا تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے؟ جرنیل. کوئی وکیل تھے، پاکستان کے سب سے بڑے وکیل تھے. لیکن اسی طرح لیاقت علی خان کون تھے؟ وہ وکیل تھے. اسی طرح اپنے اور بہت سے ہمارے ساتھی، علامہ اقبال صاحب کون تھے جن کا تصور کیا جاتا ہے، وہ کون تھے؟ وہ بھی وکیل تھے. اور اسی طرح سہروردی کون تھے؟ وہ بھی وکیل تھے. کسی جرنیل نے اس ملک کو نہ بنایا ہے نہ آئین دیا ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ یہ ایلیٹ کیپچر ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ فوج کی حکمرانی جو پچھلے 75 سال سے ایک شیپ میں نہیں دوسری میں. اس وقت 5ویں حکمرانی چل رہی ہے. ایوب خان نے پہلی،
دوسری حکمرانی جو ہے وہ یحییٰ خان کی، جس نے ملک دو لخت کر کے رکھ دیا. تیسری حکمرانی ضیاء الحق کی، جس نے اس ملک میں آئین کے ہڑیا بگاڑ دیا، جس نے اس ملک میں ظلم کیا، ایک پرائم منسٹر کو پھانسی لگوایا. اس کے بعد مشرف. لیکن آج کا جو فوجی دور ہے یہ بالکل مختلف ہے. اس کو کہتے ہیں ملٹری رول انڈر دی گارب آف اے ڈیموکریسی. بھائی اصل شکل تو دیکھو، ایک جرنیل ہے جو اس ملک پر قابض ہے، باقی تو صرف اس کے چمچے ہیں جو اس کے ساتھ ارد گرد نظر آتے ہیں. باقی تو جو حضرات اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں میں فورن منسٹر ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، میں فلاں منسٹر ہوں، حقیقت میں دے آر پپٹس. پپٹس بتایا جاتا ہے، صبح آج تم نے ایسے کھڑے ہو کے ناچنا ہے، اسی طرح ناچیں گے. یہ سارے پپٹس ہیں، اور یہ پپٹری جو ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پپٹری ختم ہو اور حقیقت میں عوام کا اس ملک میں قبضہ ہو، ان کی ولنگ، ان کے ووٹ کے ساتھ فیصلہ ہو، نہ کہ کہیں ایک 22 گریڈ کا ملازم بتا دے کہ اس ملک میں جو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ منسوخ کیا جاتا ہے. یہ ووٹ ہم اس کی جگہ ڈال کے فارم 47 میں ہم اس کو وزیر اعظم بنائیں گے، اس کو وزیر اعلیٰ بنائیں، اس کو فلاں عہدہ دیں گے وداؤٹ پبلک مینڈیٹ. یہ ایلیٹ کیپچر میں ان کے ساتھی کون ہیں؟ ہمارے سینئر بیوروکریٹس، جنہوں نے ہمیشہ سے اپنے مفادات کے لیے ملٹری بیوروکریسی اور سویلین بیوروکریسی نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے تاکہ ان کے مفادات کا پوری طرح سے تحفظ ہو سکے. لیکن عوام کے ساتھ کیا ہو بالکل پرواہ نہیں. تیسرا ہمارا طبقہ جو ان کا ساتھی رہا ہے، جس کے بارے میں ذکر ہوا ہے، وہ ہمارا فیوڈل پولیٹیشین ہے. آج بھی وہ ہم پر سوار ہے کسی شکل میں، کسی طرح انداز سے. یہ فیوڈل پولیٹیشین جو ہے یہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، اس سول بیوروکریسی کا سب سے بڑا ساتھی رہا ہے. اور چوتھا جو ایلیٹ کا طبقہ ہے وہ ہماری یہ جوڈیشری ہے. اب میں صرف ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، کئی ساتھیوں نے یہاں بات کی ہے کہ ججز نے کیا کیا. ہم کسی جج کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، کسی فرد کو نہیں. ایک سے ایک نے منہ کالا کیا ہے، جس کا ذکر بھی کیا انہوں نے. وہ قاضی فائز عیسیٰ، وہ انسان کی شکل میں آیا اور شیطان بن کے نکلا اس جوڈیشری سے، جس نے تباہی کر دی تھی. اور پھر یہ جو ایک صاحب اب خط لکھنے لگے ہیں، انتہا کا بے غیرت قسم کا یہ جج ہے جس نے اپنی جوڈیشری کے ساتھ کس منہ سے کہتے ہو؟ جب اصل آئین تھا اس کو تو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. بالکل صحیح کہا ہے ہمارے زبیری صاحب نے. ہم سال بھر کہتے رہے بھائی ہمارے کیس لگاؤ 26ویں ترمیم کے، لیکن وہ نہیں لگ سکتے تھے کیونکہ یہ تو غلام تھا ان کا جنہوں نے 26ویں ترمیم بنائی، اور یہ غلام ہے آج بھی انہی کا. ایسے ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے خط لکھ کے. ہم نہیں سمجھتے یہ جنرل بات کر رہا ہے. یہ بالکل غلط بات، ایک غلط تاثر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. این ممکن کے اشارے پر یہ کر رہا ہو، این ممکن اسٹیبلشمنٹ کے اشارے سے کر رہا ہو. اصل میں اس کا مقصد اس ملک میں عدلیہ کو بالکل ختم کرنا ہے. اس وقت اس ملک میں ہم جو لڑ رہے ہیں ہم عدالتی نظام کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم کسی مخصوص جج کے لیے، کسی مخصوص شخص کے لیے نہیں لڑ رہے. کیونکہ اگر ہم ججوں کو دیکھیں تو ان کے تو کرتوت اچھے نہیں ہیں، پہلے بھی نہیں تھے آج بھی نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی ہے. بالکل صحیح کہا کہ سب سے پہلا بڑا کیس سندھ چیف کورٹ میں آیا تھا اور اس نے بڑا صحیح فیصلہ کیا جب اس نے غلام محمد کے فیصلے کو سیٹ سائڈ کیا. پھر کیا ہوا؟ وہ منیر بیٹھا تھا اسٹیبلشمنٹ کا ایک چھوٹا سا ایجنٹ بن کے، اس نے اس کو انڈو کر کے رکھ دیا. آپ کے سامنے یہ تاریخ میں ہوا اور آج تک یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہر وقت ہر دور میں یہ ہوا.
اب کیا ہوا، جب ہم نے ایک تحریک چلائی جس کی لیڈرشپ ہمارے منیر ملک صاحب نے کی، علی احمد کرد صاحب نے کی 2007 میں، اس کا مقصد تھا کہ عدلیہ کو پہلی دفعہ ملک میں آزاد کرایا جائے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہم نے اچیو کیا اس کو میں نہیں کہتا کہ پوری طرح درست تھا، اس میں بہت سی کمی کوتاہی رہ گئی، لیکن اسی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وکلا جو ہیں ایک ہی کمیونٹی ہے سارے پاکستان میں جس کی جو آزاد آواز بلند کر سکتی ہے، ورنہ یہاں ہر ایک کو ہم نے خرید لیا، ہر ایک کو ہم نے ڈرا دیا، ہر ایک کو ہم نے خوف زدہ کر کے رکھ دیا۔ اس لیے ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں، ایک یہ کالا کوٹ ہے جو کہ اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اندر سے ڈیوائیڈ کریں گے، ہمارے اندر ٹاؤٹ جو ہیں وہ ڈال دیے، اور اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ ٹاؤٹوں کا اس ہمارے پروفیشن میں داخل ہو چکا ہے۔ جو وکالت نہیں کرتا وہ صرف ٹھیکیداری کرتا ہے، وہ صرف سودے بازی کرتا ہے۔ جس شکل میں 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آج آپ کو عدلیہ نظر آ رہی ہے، یہ عدلیہ نہیں ہے، یہ ایک منڈی بن کے رہ گئی ہے۔ یہاں پر وکیل پیش ہوتے ہیں، ساؤتھ ٹاؤٹ کو لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں میری بحث پہ فیصلہ کرنا، اس ٹاؤٹ کی شکل پہ فیصلہ کرنا۔ یہ ٹاؤٹ آیا ہے، یہ آپ کو جوڈیشل کمیشن میں بھی